سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، برداشت کرنے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ برادران اسلام، انسان کے سامنے اس کے مزاج اور توقع کے خلاف بات ہو جائے تو اسے برداشت کرنا چاہیے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا، جسمانی اذیتیں دیں، اور جسمانی اذیتیں دینے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تکلیفیں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دیں، مگر آپ نے یک طرفہ طور پر انہیں برداشت کیا۔ دنیا میں لیڈرز ہوں یا سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں یا عام انسان ہوں، ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جلد باز شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنی آپ کے اندر قوت برداشت ہوگی اتنا ہی آپ کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ متقی جو ہے نا وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، تحمل ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب برداشت کو اللہ پسند کرتا ہے تو برداشت کرنے والے کو بھی یقیناً اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے، وہ بہادر شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سارے واقعات ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سیدھی اونٹنی مسجد نبوی کے اندر لے آیا، اور وہیں اس نے اونٹنی کھڑی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بڑی گستاخانہ انداز سے کہتا ہے، او محمد، پہلے پوچھتا ہے صحابہ سے، من منکم محمدن، تم میں سے محمد کون ہے؟ اشارہ کیا گیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بڑی سختی کے ساتھ گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے، او محمد، میرے کچھ سوالات ہیں، میں نے سختی سے پوچھنے ہیں، پریشان نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا تم جس طرح سختی سے سوالات کرو گے میں اتنی ہی نرمی سے برداشت سے جواب دوں، میں غصے میں نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا آپ اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے کہا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ قسم اٹھا کر کہیں کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ایک دن میں فرض کی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اچھا، اس کا لہجہ بار بار تو کر کے بلا رہا ہے اور سخت لہجہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی نرمی سے آگے جواب دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے آپ قسم، اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ آپ نے قسم اٹھا کر کہا میں اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے رب نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ اسی طرح وہ بار بار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر کہتا ہے، اور آپ بار بار اس کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ جب اس کے سوالات ختم ہوئے تو کہنے لگا آپ سے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج علماء، مبلغین، دائی حضرات آج ہم سے کوئی سوال کر لینا، ہم آگے سے اس کو برا کہتے ہیں، نظر انداز کرنے کی بجائے، اچھی طرح جواب دینے کی بجائے، برداشت کرنے کی بجائے۔ ایک مجلس کے اندر ایک شخص نے ایک عالم دین سے سوال کیا، تو وہ آگے سے سوال کا جواب دینے کی بجائے نا، اس نے کہا یہ علماء کے جو بچے ہیں یہ بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے جواب دینے کی بجائے، کہتا ہے تم منو گل لائیے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے بچے بھی بگڑے ہوئے ہیں، اب پتہ چل گیا۔ برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو دائی ہوتا ہے اس سب سے زیادہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ وہ جتنا بھی لوگ سختی سے سوال کریں اسے اتنی ہی نرمی کے ساتھ اسے جواب دینا چاہیے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھے سے اچھا دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا کرنے سے اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، ایسا کرنے سے دشمن بھی فوراً ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ قریبی دوست ہوتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بات یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ توفیق انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش نہیں آتا، یہ بڑے نصیب والے لوگوں کا کام ہے، یہ صبر کرنے والے لوگوں کا کام ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو، شیطان یہ حملہ کرتا ہے، اس نے تمہیں گالی دی ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو مارو پیٹو، اس پر تشدد کرو، اسے قتل کر دو، آئندہ اسے جرت نہیں ہوگی۔ شیطان یہ ذہن میں خیالات پیدا کرتا ہے، ایسے اگر خیالات آئیں شیطان کی طرف سے ہیں فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، واویلا کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جا کر کہتے ہیں اتق اللہ واصبری، اے عورت اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ وہ کہنے لگی الیک عنی، مجھے صبر اور تقوی کا واز نہ کر، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، بڑی گستاخی کے ساتھ کہنے لگی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اگر تیرا بیٹا فوت ہوا ہوتا نا تو میں دیکھتی تو کتنا صبر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے بڑھ گئے، وہاں لوگ سن رہے تھے، وہ اس عورت کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی تھے، تمہارا انداز درست نہیں تھا۔ اب اس کو ہوش آتی ہے، وہ باغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر چلی جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اللہ کے نبی اب میں صبر کرتی۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے نا وہ صدمہ کی ابتدائی وقت میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 8، 10، 15 دن بندہ رو رو کر کہے کہ اب میں صبر کرتا ہوں۔ صبر یہ ہے کہ آپ کو کوئی خبر ملتی ہے
تو آپ اس خبر کو سنتے ہی آپ کی زبان سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنسوؤں کا آ جانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کہنے لگے شرم کر، کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کی اجازت طلب کر رہا ہے؟ آپ نے صحابہ سے کہا چپ ہو جاؤ، اور اسے کہا ادنو، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ اور اس نوجوان کو آپ نے اپنے قریب بٹھایا۔ دیکھیں کتنی وہ غلط بات کا، غلط کام کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں، اچھا مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرے کیا تم پسند کرو گے؟ لا واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کروں گا کہ کوئی شخص میری ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے جس کے ساتھ تو بدکاری کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا لا واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص میری بیٹی کے ساتھ یہ کرے۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ وہ کہتا ہے لا واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے یہی کہا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے، وہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ یہ عمل کرے؟ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے لا واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی پھوپھو ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ نوجوان وہ کہا کرتا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے مجھے سب سے زیادہ محبوب زنا تھا، بدکاری تھی، لیکن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر جا رہا تھا مجھے سب سے زیادہ نفرت زنا سے۔ یہ ہے طریقہ سمجھانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اس کی غلط بات کو بھی برداشت کیا اور بڑے اچھے طریقے سے، پیار سے، نرمی سے اس کو سمجھایا۔ تو وہ نوجوان جو زنا سے محبت کرتا تھا جب اٹھ کر گیا تو زنا سے نفرت کرنے والا بن کر گیا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، آپ نے چادر اوڑھ رکھی ہے، وہ آپ کے قریب پہنچتا ہے، آپ کا منہ دوسری طرف ہے، پیچھے سے چادر کو زور سے کھینچتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنی زور سے اس نے کھینچا، چادر کھردری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مڑ کر دیکھا نا اس کی طرف، فضاحکا، آپ ہنس رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ اس نے کہا بڑی گستاخی کے ساتھ کہنے لگا، مر لی من مال اللہ، اپنے صحابہ کو حکم دو
کہ مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں دیکھیں کتنی برداشت ہے، آپ صحابہ سے کہتا ہے اس کو مال غنیمت میں سے اس کا حصہ دے۔ آپ چاہتے تو کسی صحابی کو حکم دیتے تو اس کی گردن اڑا دینی تھی صحابہ نے، اس کو مارنا پیٹنا تھا، لیکن آپ نے برداشت کیا اور امت کو بھی سبق دیا کہ ہر بات پر بھڑک نہ اٹھا کرو، ہر بات کا جواب نہ دیا کرو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو گے، دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کرو گے، آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کرو گے۔ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے انسان ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے۔ 2006 کا غالباً ورلڈ کپ تھا، فٹ بال کا ورلڈ کپ، اٹلی اور فرانس کا فائنل میچ تھا، اور فرانس کا ایک کھلاڑی تھا زیدان، بہت بڑا کھلاڑی ہے فٹ بال کا۔ اب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ جب تک زیدان گراؤنڈ کے اندر ہوگا ہم جیت نہیں سکتے، اٹلی کے کھلاڑی۔ وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ زیدان کو کوئی ایسی بات اس کے سامنے کی جائے کہ وہ غصے میں آ جائے اور میچ کے اندر ایسی حرکت کر بیٹھے جس سے اس کو ریڈ کارڈ دکھا کر باہر نکال دیا جائے، پھر ہم جیت سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ریسرچ کی، پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ زیدان جو ہے اگر اس کو ماں کی گالی دی جائے نا تو پھر یہ برداشت نہیں کر سکے، غصے میں آ جائے گا اور کوئی غلط حرکت کر بیٹھے گا۔ چنانچہ میں نے یہ کہیں پڑھا ہوا تھا، میں پھر نیٹ سے اس کی سرچ کرنے لگا، لیکن وہ میچ تو میرے سامنے آ گیا، وہ ٹکر اس کی میں نے دیکھ لی، لیکن وہ یہ واقعہ مجھے وہ کتاب نہیں ملی جس میں یہ میں نے پڑھا تھا۔ بہرحال اس نے ایک کھلاڑی نے، میچ ہو رہا تھا، ایک کھلاڑی نے اس کو ماں کی گالی دے دی، اب زیدان واپس مڑا اور اس کو ٹکر مار دی، جب ٹکر مار دی میچ روک دیا گیا، امپائر آیا، اس نے ریڈ کارڈ دکھایا، اس کو باہر نکال دی۔ میچ جو تھا وہ اٹلی جیت گیا اور وہ جو ہیرو تھا وہ زیرو بن کے رہ گیا، صرف برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے۔ اگر وہ برداشت کر لیتا تو وہ ہیرو رہتا، مگر اس وقت فرانس کے اندر اس کے پتلے جلائے گئے، پہلے اس کی جو ہے نا وہ مجسمے بنا کر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، ہیرو سے زیرو بن گیا برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے۔ رستم زماں گاما پہلوان، نام سنا ہوگا سب نے، ہندوستان کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور اس جیسا پہلوان ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کی نا ایک دکاندار کے ساتھ بحث ہو گئی، اور دکاندار غصے میں آ کر اس نے وزن کرنے والا باٹ اٹھایا، زور سے اس کے سر پر دے مارا، خون کا فوارہ جو ہے نا وہ نکل پڑا، خون تیزی سے نکلنے لگا۔ اس نے اپنا رومال لیا اور اپنے سر کو باندھا اور وہاں سے چل پڑا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے، وہ کہنے لگے ہم تو اس سے توقع رکھتے تھے کہ تم اس کو ایک تھپڑ مارتے نا، اتنا کمزور ہے وہ کہ تم ایک تھپڑ مارتے تو اس کی جان نکل جانی تھی، اور تم جواب دیے بغیر برداشت کرتے ہوئے واپس جا رہے ہو گھر کے اندر۔ اس نے بات کیا کی، بات سننے والی ہے۔ اس نے کہا مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے مجھے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زماں رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ یہ ہے پہلوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کل پچھلے جمعے میں نے حدیث بیان کی تھی، پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلے پر آنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہیر الدین بابر، پہلا مغل بادشاہ، اسے خارش کی بیماری لگ گئی، بہت زیادہ خارش، جس کی وجہ سے وہ کپڑے نہیں پہن سکتا تھا۔ اس کا دشمن تھا شیبانی خان۔ اس نے کہا اس کی بےعزتی کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں جا کر، یہ ننگا میرے پاس ہے گا کیونکہ بیمار ہے، خارش زدہ ہے، خارش ہے، اس کو وہ جو شاہانہ لباس ہے پہن ہی نہیں سکے گا۔
بتایا گیا جی شبانی خان ملنے کے لیے آیا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے شاہانہ لباس پہنا، اس سے آ کر ملاقات کرنے لگا۔ آدھا دن تک اس نے ملاقات کی اور ایک جگہ پر بھی اس نے خارش نہیں کی، اور وہ ظہیر الدین بابر کہا کرتا تھا میری دو کامیابیاں ہیں، ایک میں نے آدھی دنیا کو فتح کیا، ایک میں نے آدھا دن تک شبانی خان کے سامنے بیٹھا رہا، میں نے خارش نہیں کی، میں نے برداشت کیا۔ ایسے نہیں کامیابیاں ملتی۔ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ آئیے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، جو شخص بدلہ لینے کی طاقت قدرت رکھنے کے باوجود اپنے اوپر ضبط کر لے، برداشت کر لے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے مگر برداشت کر لیتا ہے، دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامت حتی یخیرہ اللہ من الحور ما شاء۔ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ تو اللہ قیامت والے دن اسے اس کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہو اپنے لیے پسند۔ تو نے دنیا کے اندر غصے کو ضبط کر لیا، برداشت کر لیا۔ والکاظمین الغیظ، متقی کون ہے؟ غصے کو پی جانے والے، برداشت کرنے والے۔ والعافین عن الناس، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میری ایک لونڈی تھی، وہ میرے پاس جو ہے نا، وہ میرے مہمان دوست احباب آئے ہوئے تھے، وہ میرے پاس کھانے کا برتن لے کر آئی جس میں شوربہ تھا، اسے ٹھوکر لگی اور شوربے کا پیالہ جو ہے وہ میرے اوپر آ کر گر پڑا۔ میں شدید غصے میں آ گیا، سامنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور لونڈی ہے، ملازمہ ہے، اور اس نے شوربے کا پیالہ اس کے کپڑوں پر گرا دیا ہے۔ لیکن وہ لونڈی مسلمان تھی، مومنہ تھی، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق تھا، قرآن کو پڑھنے والی، قرآن کو سمجھنے والی، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ان کو غصہ آ گیا ہے، قرآن کی یہی آیت تلاوت کرتی ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آیت جیسے ہی پڑھی، میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ کا غصہ ختم۔ پھر اگلا ٹکڑا پڑتی ہے والعافین عن الناس، وہ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی یہ ٹکڑا پڑا، میمون بن مہران کہتے ہیں جاؤ میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ وہ اگلا ٹکڑا پڑتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیسرے حصے پر بھی میں عمل کر لیتا ہوں، جاؤ آج سے تم آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تینوں حصوں پر عمل کیا۔ والکاظمین الغیظ، کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے، ایسی قوت ہے، ایسی برداشت ہے؟ بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، قرآن سے، احادیث سے، سیرت سے، تاریخ سے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر، تحمل، برداشت، بردباری، برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہم صبر، تحمل، بردباری، برداشت اپنے اندر پیدا کریں گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابیاں سمیٹیں گے، آخرت میں بھی کامیابیاں سمیٹیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر قوت برداشت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔